الرحمن الرحیم۔ ساحہ کربلا کے بعد عمر بن سعد نے اپنے لشکر میں سے قتل ہونے والوں کو 11 محرم کو دفن کیا۔ سید زادوں اور اصحاب کے بہتر ساڑھے مبارک بے گور و کفن چھوڑ کر اہل بیت کو قیدی بنا کر کوفہ کی طرف دربار ابن زید کی طرف بڑھنے لگے۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت اور اصحاب کے سر مبارک نیزوں پر ہیں۔ امام طبری روایت کرتے ہیں کہ ابن سعد نے خولی کے ہاتھ امام عالی مقام کا سر اقدس ابن زید کے دربار میں بھیجا۔ خولی جب کوفہ پہنچا تو رات کا وقت تھا، اس لیے وہ سر مبارک کو اپنے گھر لے گیا اور ایک برتن میں ڈھک دیا۔ سر مبارک کو دیکھ کر اس کی بیوی سخت ناراض ہوئی۔ یہ تم نے کیا ظلم کر دیا؟ وہ بیان کرتی ہے کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک ستون کی نماند چمک رہا ہے، اور سفید پرندے دیکھے جو برتن کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ صبح اسران کربلا اور نواسہ رسول کے سر مبارک کو ابن زید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ عبید اللہ ابن زید کی سید حضرت زینب سے گفتگو اور آپ کے دیے جانے والے جوابات بھی تاریخی کتابوں میں نہایت پرسوز انداز میں لکھے ہیں۔ حضرت زینب اور عبید اللہ کی باہمی گفتگو دربار میں موجود حاضرین پر نہایت اثر انداز ہوئی۔ کوفے میں ہونے والے دل خراش واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ عبید اللہ کے پاس جب حضرت امام حسین کا سر پیش ہوا تو اس نے اپنے ہاتھ میں موجود چھڑی کے ساتھ آپ کے ہونٹوں اور دانتوں کی بے حرمتی کی۔ دربار میں موجود اصحابی رسول زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گستاخی دیکھ کر رونے لگے اور کہنے لگے، اس چھڑی کو ان ہونٹوں سے اٹھا لو۔ خدا کی قسم میں نے کئی مرتبہ ہونٹوں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ لیتے دیکھا ہے۔ عبید اللہ چلا اٹھا، اور خدا تجھے رلائے، کس چیز پر آنسو بہاتے ہو؟ میں یہ نہیں جانتا کہ تمہاری عقل زائل ہو چکی ہے تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ حضرت زید نے جب یہ سنا تو دربار سے نکل گئے۔ اس کے بعد عبید اللہ ابن زید نے کربلا کے قافلے کو شہداء کے سروں کے ساتھ شمرو طارق بن محفر کی قیادت میں یزید کے محل میں بھیجا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شیر خدا کے شیر حضرت امام حسین کا سر مبارک کس نے اور کب دفن کیا۔ اس بارے میں 5 روایات ملتی ہیں۔ سب سے پہلی روایت علامہ قرطبی اور شاہ محدث دہلوی سے ہے کہ یزید نے اسران کربلا اور سر انور کو مدینہ بھیجا، جہاں پر حضرت امام زین العابدین نے سر مبارک کو حضرت حسن یا حضرت سید فاطمہ سلام اللہ علیہ کے پہلو میں دفن کر دیا۔ دوسری روایت میں ابو ریحان البرونی کہتے ہیں کہ اسران کربلا نے 40 روز کے بعد کربلا واپس آ کر سر مبارک کو جسد مبارک کے ساتھ ملا کر دفن کیا۔ تیسری روایت یہ ہے کہ یزید کے حکم پر سر امام حسین کو ہر شہر میں لے جایا گیا۔ آج کل آن پہنچا تو وہاں کے امیر نے اسے دفن کر دیا۔ چوتھی روایت یہ ہے کہ اسکلان میں جب فرنگیوں کی حکومت قائم ہوئی تو 548 میں طلحہ بن زاریق نائب مصر نے آج کل ان سے سر انور کو لیا اور مصر لے گیا۔ وہاں اس نے مشہد حسینی بنوا دیا۔ اس کے متعلق علامہ ابن حجر تمیمی کی روایت فرماتے ہیں کہ سلمان بن عبد المالک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ اس کے ساتھ ملاطفت فرما رہے ہیں اور اس کو بشارت دے رہے ہیں۔ صبح اس نے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے فرمایا، شاید تو نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ کوئی بلائی کی ہے۔ اس نے کہا، ہاں مجھے ایک ہی بات یاد ہے، میں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کے سر مبارک کو خزانہ یزید میں دیکھا تو میں نے ان کو 5 کپڑوں کا کفن پہنایا اور میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان پر نماز جنازہ پڑھی اور انہیں قبر میں دفن کر دیا۔ تو حسن بصری نے اس سے فرمایا، یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے اظہار محبت فرمایا، یعنی یہی تیرا کام ہے جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کا ثواب ہوا۔ سلمان بن عبد المالک کے بعد اس جانشین حضرت عمر بن عبد العزیز نے سر مبارک کو نکالا اور کربلا جا کر خود جسد مبارک کے ساتھ دفن کر دیا۔ ایک روایت ہے کہ جب منصور ابن جہمور نے جب شام کو فتح کیا تو شہر میں داخل ہونے کے بعد وہ یزید کے خزانے والے کمرے میں گیا۔ وہاں پر اس نے سرخ رنگ کی ایک ٹوکری ملا۔ منصور نے اپنے غلام سے کہا ملی، اور منصور نے اپنے غلام سے کہا کہ اس ٹوکری کو حفاظت سے رکھو، یہ بنی امیہ کی قیمتی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ لیکن جب اس کو تھوڑے عرصے بعد کھولا تو دیکھا کہ اس میں امام حسین کا نورانی سر ہے جس سے عطر کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ ایک کپڑا لاؤ۔ اس نے اس کو کپڑے سے ڈانپ دیا اور پھر کفن کرنے کے بعد اس کو دمشق میں
باب فردیس کے پاس دفن کر دیا۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور ویڈیو میں کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور آپ کی نیک خواہشات پوری کرے، آمین، جزاک اللہ۔